وہ اپنی رحمت سے تمہیں 2 حصے عطا فرمائے. فرمایا 2 حصے عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نور کر دے جس میں تم چلو، اور تمہیں بخش دے گا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. بڑی زبردست اس میں ایک مسئلہ ہے. معلومات نہیں نا قرآن کریم کی معلومات ہو، یہ اڑوس پڑوس کے سارے مولوی جوتیاں چھوڑ کے بات ایسی ہی آئے. پہلے نمبر پہ تو ایمان والے کہہ کے اللہ نے تمام بے ایمان کی بات ہی نہیں ہوتی، ایمان والے کی بات. کتنے ایمان والے کوئی حساب ہے؟ اللہ جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہمارے آقا بھی تو جانتے ہیں. کتنے ایمان والے اس وقت تھے، کتنے آج تک ہیں، اور کتنے قیامت تک ہوں گے. اللہ کو بھی پتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے. میں اللہ سے ڈرو بھائی ایمان والوں. اگر آج ہم دیکھتے ہیں بہت تھوڑے لوگ، یعنی 1 لاکھ میں 1 آدمی سچ بولنے والے، سارے جھوٹ بولتے، مذاق میں، باتوں ہی باتوں ویسے بلا ضرورت، بلا وجہ، بلا مقصد. ارے کیا ضرورت ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ حال تھا، جان چلی جائے مگر جھوٹ نہیں بولتا. ہمارا تو کچھ جا بھی نہیں رہا پھر بھی جھوٹ بولتا. سچی بات کرو، اس میں نجات ہے. جھوٹ میں وقتی طور پہ فائدہ ہوگا، آگے جو ہے نا ذلیل ہو جائے گا. تم جھوٹ بولتے، ممبر پر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو، نماز پڑھ کے جھوٹ بولتے یا حضور علیہ السلام کے ممبر پر بیٹھ کر. آج کی تقریر میں مولوی صاحب نے قرآن کریم آیت پڑھی خاتم النبیین، یہ بتایا مانا جو بات یہ تو حق بات منہ سے نکلتی کوئی بھی، یہ حقیقت چھپی نہیں رہتی، جیسے خوشبو چھپی نہیں رہتی، حقیقت چھپا نہیں رہتی. کہا کہ جو خاتم النبیین کا انکار کرے وہ بھی اسلام سے خارج، جو اس پہ راضی ہو. کسی نے کیا تھا بولا چلو کوئی بات نہیں، بولا وہ بھی کیا. بھلا مولوی نے قادیانی کو لے لیا، حضور کو نہیں مانا آخری. اب جو اس کو اچھا کہے وہ بھی کیا. بھائی اس نے کچھ نہیں کیا مگر اس کو اچھا کہہ دیا وہ بھی کافر. ہم یہی کہتے ہیں یہاں تک تو مان لیا. اب بتاؤ تمہارے مولوی صاحب نے 6 خاتم النبیین لکھے ہیں اپنی کتاب، اس کو تم رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہو. جو لعنت اللہ ہے اس کو رحمت اللہ کہہ رہا ہو. تو حضور کے بعد جو بھی کسی کو نبی مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج. تمہارا مولوی 6 اور کیسے مان رہا بھائی؟ حوالہ میں دکھانے کو تم غلط ہو چوک میں گولی سے اڑا لکھوا لو میرے سے کہ میرے ہی کہنے کے مطابق مارا ہے، تمہارے پہ کوئی پکڑ نہیں ہو. اور بات سچی ہو ہمارے آقا پر ایمان ہے. ایک مولوی صاحب کی تفسیر پڑھی قرآن کی، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ بندے کے کرنے سے پہلے نہیں پتا ہوتا یہ کیا کرے گا، بعد میں پتا چلتا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ شراب پیے گا نہیں پیے گا، یہ جھگڑا کرے گا نہیں کرے گا، یہ چوری کرے گا نہیں کرے گا، اللہ کو بعد میں پتا چلتا ہے. تو بولا یہ کیا کیا تم نے؟ پنڈی کا مولوی شیخ القرآن اس کا لقب، شیخ الشیطان ہونا چاہیے نا اس کا لقب. شیخ القرآن اس کو کہا
کہ اللہ کو نہیں پتا ہوتا، یہ کفر۔ اب اس کو پکڑا، یہ کیا لکھا ہے تم نے؟ میں کہا دیکھو آگے میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ معتزلہ کا مذہب ہے، کہ 1200 سال پہلے ایک فرقہ تھا معتزلہ، وہ ایسی باتیں کرتا تھا۔ اچھا تم نے یہ لکھ دیا یہ فلاں کے جماعت مسلک کی بات ہے، ٹھیک ہے یہ تو لکھ دیا تم نے، آگے یہ بھی تو لکھو یہ غلط ہے، لکھ تو دیا کہ وہ کہتے تھے، اس کو یہ تو بتاؤ یہ پڑھنے والا کیا کہے گا، یہ کس نے کہا اور تم کیا کہہ رہے ہو، تم اپنا بھی تو فیصلہ دو۔ اور مولوی صاحب کو جب کہا بھی تمہاری تفسیر میں یہ، وہ کہتا دیکھو معتزلہ کا مذہب لکھا ہے، ہم نے کہا معتزلہ جو مسلک تھا تمہارے مولوی نے اس کی تردید کیوں نہیں کی کہ یہ غلط ہے، کفر ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا۔ ارے انہوں نے تو دیکھو مذہب لکھ دیا نا ان کا۔ میں کہا اچھا یہ وہ صفائی پیش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، کہتے نہیں اللہ کو پتہ ہے، یہ ان کا لکھا ہے پہلے والے فرقے۔ ہم نے کہا اچھا ویسے یہ تفسیر صحیح ہے؟ کہتا ہے ہاں یہ تفسیر صحیح ہے، زبردست تفسیر، جواہر قرآن تفسیر اس کا لکھا۔ ہم نے کہا اچھا تمہارے مفتی حضرات ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہاں پہ تردید ہونی چاہیے تھی کہ جو بات تم لکھ رہے ہو، کسی کا مذہب لکھ رہے ہو، اس کی تردید بھی ساتھ کرنی چاہیے، سامنے والے کو تو مخالفت ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس تفسیر کو نہیں پڑھنا، اور جس نے یہ تفسیر پڑھی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ ان کے مذہب والے کہہ رہے ہیں، اپنے ہی مولوی ایسی باتیں لکھ دی اس نے تفسیر میں جی، اب وہ حمایت کر رہے ہیں، ان کے بڑوں نے کہا یہ جو تفسیر مانے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہی پنڈی کا جو مولوی تھا، چند مولوی، اس نے یہ صفائی پیش کی تفسیر، تو میں نے اس کو جب یہ بات کہی خط میں، اب وہ بھاگا، اب اس کے بعد جواب ہوا۔ تو ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہے، اب اگر حضور کو آخری نبی کوئی نہ مانے اس پہ لعنت ہو، اور ایسے کے پیچھے نماز ہو۔ اب یہ باتیں ہم بتا رہے ہیں تو کیا ہم غلط کرتے ہیں؟ ہم کسی کو لڑا رہے ہیں، ہم فتنہ پھیلا رہے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، کوئی مانے نہ مانے اس کو فرمایا، اور وہ فتویٰ بھی ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایسی تفسیر ہے جس میں یہ باتیں لکھتی ہوں کہ خدا کو نہیں پتہ چلتا، بندہ جب کوئی کام کر لیتا ہے جب پتہ چلتا ہے استغفر اللہ، اس تفسیر پہ فتویٰ میں دکھانے کو تیار ہوں۔ ان کا ایسی تفسیر جس کی بھی ہو وہ پڑھنا حرام، اور ایسے مولوی جو اس کو اچھا کہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ گمراہ ہے۔ وہ مولوی سوچے کہ جن تفسیروں کو وہ اچھا کہہ رہے ہیں ان پہ کیا کیا فتوے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ 2 حصے رحمت کے عطا فرمائے، بندے کی تو عید ہوگی ایسی